الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آپ میں سے بہت سارے لوگ حالات میں مبتلا ہوں گے، مصیبتوں میں گرفتار ہوں گے، پریشانیاں ہر وقت ان کے سامنے رہتی ہوگی۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک عمل بیان کرتا ہوں۔ اس عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں اللہ رب العزت دور کر لے گا۔ یہ عمل اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لیا گیا ہے، لیکن اس عمل کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اس کی عدد ہمارے اکابر نے متعین کر لی ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ کے شیخ و مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عدد کو متعین کیا ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اس طریقے سے کرے تو بہت زیادہ بہتر ہوگا، بہت زیادہ اچھا ہوگا، اور اللہ رب العزت کے دربار میں قبول ہونا انشاءاللہ یقینی ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ رب العزت کو 3 مرتبہ اس طریقے سے پکارتا ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، 3 مرتبہ اس طریقے سے اللہ رب العزت کو پکارتا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ 3 مرتبہ کوئی بندہ اس طریقے سے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین پڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، تو اللہ رب العزت ایک فرشتے کو مقرر فرما لیتے ہیں۔ وہ فرشتہ اس بندے کو یوں کہتا ہے، خدا کے بندے نا امید مت ہو، اللہ رب العزت ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لے، اللہ انشاءاللہ تیری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ میں خلاصہ بتا رہا ہوں حدیث کا۔ اس طریقے سے فرشتہ اس بندے کو کہتا ہے کہ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لے، اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کر لے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث مبارکہ کی تشریح کے اندر یوں سمجھ لیجئے، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ پریشان ہے، حالات میں مبتلا ہے، تو ہفتے میں 1 مرتبہ، روزانہ کرے تو بہت اچھا ہے، نہیں کرتا ہے تو کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ بیٹھ جائے اور 500 مرتبہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اس طریقے سے وہ 500 مرتبہ پڑھے۔ اب ایک دن کے اندر اگر ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایک بیٹھک کے اندر 500 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھے تو یہ بہت بہتر ہے، اور آگے پیچھے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرے، گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگے کہ اللہ آپ کو میری دعا ضرور قبول کرنی ہوگی، میں قبول کروا کر رہوں گا۔ اس طریقے سے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرے، امید ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور ہمیشہ میرے دوستو ہم یاد رکھیں، درود شریف دعاؤں کے اندر ہم پڑھے، درود شریف دعا کے شروع کے اندر بھی پڑھے، درمیان میں بھی پڑھے اور اخیر میں بھی پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ درود شریف یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے، وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اس لیے امت کو چاہیے کہ دعا کے شروع اور اخیر کے اندر درود شریف پڑھا کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود شریف کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی شان سے یہ بات بہت دور ہے کہ کوئی بندہ
دعا کے اندر آگے اور پیچھے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے، درود شریف کو اللہ رب العزت قبول کر لے اور بیچ کی دعا کو قبول نہ کرے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ درود شریف کی برکت سے اللہ پوری دعا کو قبول کر لے گا۔ اس لیے تمام احباب سے گزارش ہے، میرے تمام دوستوں سے گزارش ہے، آپ جس پریشانی کے اندر مبتلا ہے اس طریقے سے آپ عمل کریں، اللہ رب العزت آپ کی اس پریشانی کو انشاءاللہ دور کر لے گا۔ اور بار بار جیسے حدیث مبارکہ میں آیا کہ یا ارحم الراحمین جب بندہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو مقرر فرما لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام میں بھی 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھ کر ہم دعائیں مانگنے والے بنے۔ بلکہ بعض کتابوں کے اندر تو میں نے خود پڑھا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے 3 مرتبہ جب یا ارحم الراحمین پڑھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو آسمان سے بھیجا ہے، دنیا کے اندر زمین کے اوپر بھیجا ہے، اور اس فرشتے نے اس صحابے کی مدد کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی ضرور مدد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔